السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شعبان کے کسی دن میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے اور جنت میں اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر اس نے پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس سے موت کی سختیاں آسان فرما دے گا اور اس کی قبر سے تاریکی کو دور کر دے گا، منکر نکیر کی ہیبت سے وہ شخص محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ تو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں ایک روزہ رکھنا ہے یا پھر دو روزہ رکھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے متعلق کچھ اہم باتیں بتائیں گے اور ساتھ میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس مہینے میں ہمیں ایک روزہ رکھنا چاہیے یا پھر دو روزہ رکھنا چاہیے، اور 2026 میں انگریزی میں کون کون سی تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ اس بار 2026 میں شب برأت کب ہے۔ تو اس بار 2026 میں شب برأت 3 فروری منگل کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے گی اسی رات میں ہم شب برأت منائیں گے۔ اسی رات میں عبادت کی جاتی ہے، تلاوتیں کی جاتی ہیں، نوافل پڑھی جاتی ہیں اور قضاء عمری زیادہ سے زیادہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو 3 فروری منگل کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ شب برأت کی رات ہوگی، یعنی 15 شعبان کی رات ہوگی۔ اسی رات میں عبادت کریں گے اور صبح صادق سے پہلے اسی رات میں سحری بھی کھا لیں گے، اور سحری کھانے کے بعد جو بدھ کا دن ہوگا، جو 4 فروری 2026 کی جو تاریخ ہوگی، اسی دن شب برأت کا روزہ رکھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں نوافل پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو پتا چلا کہ منگل کا جو دن ہوگا وہ دن گزار کر جو رات آئے گی اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، ہم عبادت کریں گے اس رات میں، اور 4 فروری بدھ کا جو دن ہوگا اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، یعنی اس دن روزہ رکھا جائے گا۔ اچھا، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، لیکن ہم کتنے روزے رکھیں گے؟ ایک روزے رکھیں گے یا پھر 2 روزے رکھیں گے؟ تو یاد رکھیں، شعبان کا جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اسی مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے نبی رمضان کے بعد سب سے زیادہ اسی مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں اتنا روزہ آپ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں بندوں کے روزہ رکھنے سے رمضان کے روزوں کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اس کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے اس کے لیے۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے، اس مہینے میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اس مہینے میں ہمارے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے سے ہی ہمیں روزہ رکھنے کی عادت بنا لینی چاہیے، کیونکہ جب اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں گے تو ہماری عادت ہو جائے گی، اور جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو شعبان کے مہینے میں آپ 14 شعبان اور 15 شعبان کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر 15 اور 16 شعبان کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ایک روزہ ہو یا پھر 2 روزہ ہو، یہ روزے نفل ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں رکھتا ہے، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ایک بھی روزہ اس مہینے میں نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، کوشش کریں کہ اس مہینے میں کم سے کم 1 سے 2 روزہ ضرور رکھیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں، آپ کو اتنے ہی ثواب، اتنے ہی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ضرور نوازے گا، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جو مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے نبی کے صدقے میں اپنے بندوں کے گناہوں کی ضرور مغفرت فرمائے گا، ان کے رزق میں ضرور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو شعبان کے مہینے میں آپ
एक रोज़ा भी रख सकते हैं, 2 रोज़ा भी रख सकते हैं। बेहतर है कि आप 2 रोज़ा रखें, 14-15 शाबान को भी रख सकते हैं, या तो फिर 15-16 शाबान को भी आप रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो या इस्लामी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख कर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।